تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 317 ہجری کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم۔ رستم سے پتہ چلتا ہے اجمی ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے، رستم عرب نہیں نام رکھتے۔ اس کو 317 میں ان کا انتقال ہے، اور ابن کثیر نے ان کو البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ البدایہ میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، طلب علم میں 3 لاکھ۔ تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کیے، جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے۔ جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدایہ میں جگہ پا سکا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، یہ بڑھاپے میں ایک لڑکی آ گئی محلے کی، کہ حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، تو میری عزت بچا لو۔ ان کا بیٹی تو گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ تو انہیں اعلان کر دیا ہمارا فلاں سے نکاح ہے۔ تو بڑھاپے میں کوئی جو 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا خیال، اس کو کتنا کچھ سننا پڑے گا۔ دھی گھر والے ہی نے بڈھے وارے کی تو شوق چڑھے ہے بھائی، یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فیصلہ آباد کے پرانے ساتھی تھے، وہ بیچارے ان کی بیوی مر گئی، ان کو شادی کا ہوا صرف کوئی خدمت کرنے کے لیے، تو سفید داڑھی، تو وہ چلے گئے رشتے کے لیے۔ تو وہ جو لڑکی ماں کہنے لگی ہاں بھائی کون ہے رشتہ لینا؟ انہوں نے کہا جی آپ بزرگ۔ کہتے ہیں شرم نہیں آمدی تو رشتہ لینا؟ انہوں نے ساری اپنی عزت داؤ پہ لگا تھی اور اپنی پگڑی اچھال تھی، اور ہر تانا اور تیر سہ گئے اس بچی کی عزت بچانے کی۔ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور بیٹھ کے آنے والوں کی مبارک وصول کی، اور پھر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیسی شادی ہے، جاتا تو ہے نہیں ان کے اس کے گھر، تو پھر یہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے اس بچی کی عزت کو سنبھالا کہ میں 1000 سال کے بعد اس کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کیا ماہانہ، بہت بڑا وظیفہ ہے 2 دینار۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، وہ بچی آئی اور 24 دینار آ کر ان کے حوالے کر دیا کہ حضرت آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی بہت کافی تھا، یہ پیسہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لیں۔ ان کا بیٹی میں نے تجھے ہدیہ کیا ہے، اب یہ میں واپس نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ تیرا گھر آباد کرے، تو اس کو لے جا۔ اس قصے پر البدایہ میں احمد بن مہدی بن رستم کو جگہ ملی ہے کہ اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیں۔ چلو اگر اتنے بڑے اخلاق تک ہم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پگڑی نہ اچھلے، عیب نہ اچھالے جائیں۔ اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تہجد پر، ذکر پر، تلاوت پر، علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغ پر، تصنیف پر، تالیف پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دین اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بنی اتمم۔ یا رسول اللہ مد دین، ایک سائل پوچھتا ہے، آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کا نام دین ہے۔ ایک سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ زبان کے زہر سے بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو۔ یہ جب ڈنگ مارتی ہے نا تو آدمی قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے۔ میرے نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے ہیں، اور خود آپ نے کہا، ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا طائف میں۔ جب طائف والے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، صبح شام کھانا، ساتھ شرکت، یہ سب کچھ ہوا۔ ہے پتھر کے زخم بھول گئے تھے، اور جب آپ مکے پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو 2 قریشی آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں ملے۔ حضرت عباس پہلے، عبداللہ بن عباس ان کا خاندان کا، بس تم آخری مہاجر، تمہارے بعد ہجرت ختم۔ 2 اور خاندان کے، کون؟ عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی زاد عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی کے بیٹے۔ اور کون؟ ابو سفیان بن حارث،
تایا کے بیٹے، ایک ابو سفیان وہ حرب ہیں، یہ ابو سفیان آپ کے خاندان کے ہیں، یہ دونوں آئے اور آ کر خیمے پر اندر پیغام بھیجا کہ اجازت چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا تو چڑھ جا آسمان پر سیڑھی لگا کے اور اللہ سے پرچہ لے کر آ جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، 4 فرشتے تیرے ساتھ آ کر گواہی دیں تو بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ یہ وہ ہے جس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اور ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں اشعار کہا کرتا تھا۔ طائف کے پتھر بھول گئے اور زبان کے تیر نہیں بھولے آپ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تاریخ میں 2 جگہ وہ کردار ادا کیا ہے کہ قربان جائیں ان کی فہم، فراست، دانائی، ایک حدیبیہ پر اور ایک یہاں۔ اگر ام سلمہ کہتی واقعی بڑے بدتمیز ہیں تو گئے تھے۔ یہ جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ الٹی خبریں سنانے والے ہوتے ہیں، خیر کی کوئی خبر نہیں سناتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ 2 واقعے عجب ہیں تاریخ میں۔ ایک حدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے کہا سر منڈاؤ، جانور قربان کرو تو کوئی بھی نہیں اٹھا، تو آپ اندر آ کر کہنے لگے عجب بات ہے، میں کہتا ہوں وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے بدتمیز ہیں تو سارے ہلاک ہو جاتے۔ تو ام سلمہ نے فوراً وکالت کی، یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے جان نثار، ان پہ صدمہ اتنا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، آپ باہر نکل کے سر منڈائیں، جانور ذبح کریں، وہ خود ہی کر لیں گے۔ تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جا کے سر منڈایا، جانور ذبح کیا، صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک بول نے سارا تقدر بشاشت میں تبدیل کر دیا۔ یہاں بھی یہی ہوا، ام سلمہ کہتی ہاں وہی تو گستاخ آ گئے، دفع کرو ان کو، تو گئے تھے جہنم میں۔ کہا یا رسول اللہ ایک آپ کے چچا کا بیٹا، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا خون ہے، آپ کیوں ان سے درگزر نہیں فرماتے؟ اتنی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھا انہیں اندر آنے دو۔ ان کی سفارش پر ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور ان کا اسلام قبول کیا اور ان سے بیعت لی۔ زبان کا زخم نبی کے اندر بھی اتنا گہرا گھاؤ کر دیتا ہے۔ تو عوام کا رونا کیا، میں تو دینی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسوں والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے، نہ زبان پہ قابو ہے نہ دل کے جذبات پہ قابو ہے۔ 1 مہینہ جو تہمت لگی رہی حضرت اماں عائشہ پر اور وہی نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ بتانا تھا کہ زبان کتنی طاقتور چیز ہے، یہ جب منفی چلتی ہے تو کتنی آگ لگ جاتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی مریسی کے غزوہ سے جب واپسی ہو رہی تو اس پر اس نے بات کی، اسی وقت اللہ قرآن اتار کر جب بکواس کر رہا اس کو مارو کوڑے، قرآن خاموش، وحی خاموش، اللہ پاک نے جبریل کو روکا ہوا اور نیچے آگ لگ رہی، آگ لگ رہی، آگ لگ، اماں عائشہ پہ تہمت لگ گئی اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ زمین آسمان لرز اٹھے اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ اللہ کے نبی پریشان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا آگ تھی جو بھڑکتی۔ اللہ کے نبی ممبر سارا قصہ کیوں سنوں، دیر ہو رہی۔ آخر اللہ کے نبی ممبر پر آئے۔ ایک بات اور سنا دوں، جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو وہ گھر آئیں، گئی ہوئی تھی باہر حاجت کے لیے، گھر آئیں، کہنے مجھے تو پیشاب بھول گیا، چڑھ گیا اوپر۔ تو میں نے آ کر ام رومان اپنی ماں سے پوچھا یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں کہا ہاں بیٹی یہ بات ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ کہا ان کو بھی پتہ ہے۔ کہ میری چیخ نکلی اور میں گری بے ہوش ہو کے، تو اوپر ابوبکر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے میری چیخ سنی تو نیچے آئے۔ کہ کیا ہوا؟ تو ام رومان نے کہا پتہ چل گیا اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے۔ تو ابوبکر نے صرف ایک جملہ کہا سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی ہم نے کفر میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کیسے ممکن؟ اور 1 مہینے میں صبر صدیق پہ قربان جاؤں، ایک دفعہ بھی جا کے اللہ کے نبی سے نہیں کہا میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کا منہ بند کرو۔ زبان کی لغزش کتنی آگ لگاتی ہے، اور مولویوں کا کام بولنا ہی ہوتا ہے، اگر ناپ تول کے نہ بولے تو آگ بھی بھڑک سکتی ہے اور گلشن میں بہار بھی آ سکتی۔ اسامہ کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا؟ علی کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا؟ آپ کی باندی کو بلایا جا رہا ہے، بریرہ کو، تو کیا کہتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ پھر آپ ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں نبی کے حوصلے پر
زبان سے کبھی ممبر پر اپنے نام لے کے کسی کو نہ اچھالا نہ رسوا کیا کہ لوگوں میں کیا کہوں. کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا، ورنہ سب کو پتا تھا یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی اسی کا کارنامہ ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں اگر میرے اوس میں سے میں اس کمبخت کو ابھی قتل کرتا ہوں، اگر خزرج میں سے ہے تو آپ بتائیں ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں. ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ وہ اوس میں سے نہیں ہے اس لیے تو یہ کہہ رہا ہے، اگر اوس میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا. تو پیچھے اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، کہا سعد تو بھی منافق ہے کہ جو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے سامنے آگ بھڑکی پیچھے زبان کا بول ہے، دونوں طرف سے تلواریں نکلنے کو ہیں اور گتھم گتھا ہونے کو ہیں. تو آپ نیچے اترے، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی چپ کرایا، ان کو بھی چپ کرایا. مسجد الرسول میں نبی کے سامنے ہوا ہے اور یہ اس ناگن کا زہر ہے. پھر آپ گھر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ ابوبکر اور ام رومان بیٹھے تھے اور ام عائشہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی، 3 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور ایک انصاری عورت آ کے وہ بھی بیٹھی رو رہی تھی. تو آپ نے آ کر کہا عائشہ ان کنت قد قارفت ذنبا فاستغفر اللہ. کیسے ترجمہ کرو؟ ہے عائشہ اگر اس سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. اس حد تک تاثر قائم ہو گیا. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی بیان کرے گا. تو حضرت عائشہ کہتے میرے آنسو خشک ہو گئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے اپنے باپ سے کہا ابا میری بات کا جواب دو. تو ابوبکر کانپ گئے، کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تو بول میری گواہی دے. کہا میں کیسے گواہی دوں؟ تو پھر کہنے لگے میں نے پھر خود کہا سچ کہوں تو مانو گے نہیں، جھوٹ کہوں تو اپنے آپ پہ الزام لگاؤں. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے غم میں نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصف. بس میرا صبر ہے، میں اللہ کو اپنا شکوہ سنت. کہا بھی میری یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتر گئی. تو میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، لگتا تھا بس ابھی جان نکل جائے گی، ابھی مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے. چونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قصہ ہے اس کے پیچھے حقیقت کا ہے سوائے میرے. اور مجھے پتا تھا، میں مطمئن تھی، لیکن میرے ماں باپ مرنے کے قریب جب تک وحی اتر رہی تھی میرے ماں باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا عائشہ ابشری فقد جاء اللہ ببراءتک. عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے لیے خود گواہ بن کے آ گیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو شہد شاہد من اہلہا، تو ایک بچے نے گواہی دی. جب اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. کچھ 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اس واقعہ پر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زبان کتنی زہریلی چیز. تو یہ طلبہ میں مرض عام ہے، اچھالنا، غیبت، تنقید. استادوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی غیبت کرتے. عوام ہو یا خواص ہوں، یہ زہر ہے جو پھیلا ہوا ہے، یہ آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیوں میں بھی دھواں بھر دیا، گھروں کے گھر اجڑ گئے اس ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے. تو دین شروع ہوتا ہے بندگی سے، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. جیسے تم ضرب یضرب ضربن سیکھتے ہو، ایسے اخلاق بھی سیکھو. جیسے طہارت کے مسائل سیکھتے ہو، نماز کے مسائل سیکھتے ہو، اور جیسے تحریر تقریر سیکھتے ہو، اول دوم سوم کے اعلان سنتے ہو، ایسے اللہ بھی اول دوم سوم کے اعلان کرنے والا ہے ایک دن. وہاں یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ اتنے نمبر لے لیا ہے تو اول آ گیا، اول آ گئی ہے. تو عبادت بھی بنے اور اخلاق بھی بنے. چلو بس میری بات بھی مکمل ہو. تو میں بس اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا. اللہ نے بھی کہا بس کرو، بجلی چلی گئی ہے. تو میرے عزیزو، عبادت بھی بناؤ، نماز کو خوبصورت بناؤ اور اخلاق بناؤ. میٹھا بول ہو، درگزر ہو، عزت دینا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا. جھکنا سیکھو، اللہ تمہیں اٹھائے گا.